السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سجی۔ عربی میں اس کو کلمی کہتے ہیں، فارسی میں اشعار، انگریزی میں اس کو سوڈیم کاربونیٹ کہتے ہیں۔ ایک تیز قسم کی کھار ہے جو بعض بوٹیوں کو جلا کر بنایا جاتا ہے۔ اس کی دو اقسام ہیں، دو قسمیں ہیں، ایک ہے نا لوٹا سجی، ایک ہے نا سجی خار۔ رنگ اس کا سیاہی سفید مائل، بعض سیاہی سرخی مائل۔ ذائقہ شور یعنی کھارا اور نہایت تیز ہوتا ہے۔ افعال و اثرات: اعصابی گدی شدید یعنی محرک اعصاب، ہمارے اعصاب کو شدید ایکٹیو کرتی ہے۔ یہ مخلل گدد کے اندر تحلیل پیدا کرتی ہے، وہاں پہ صفائی کرتی ہے۔ اور مسکن عجلات کے اندر، ہمارے مسلس کے اندر، دل کے اندر سکون پیدا کرتی ہے۔ کیمیائی طور پر خون میں شدید کھارے پن کو پیدا کرتی ہے۔ جسم میں رطوبات بڑھا دیتی ہے۔ مقدار خوراک جو ہے 1 چٹکی سے لے کے 2 چٹکی تک استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر زیادہ آدمی بھاری بھرکم ہو تو 3-4 چٹکی تک بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ مزاج جو ہے تر گرم ہے، اعصابی گدی۔ خواص جو ہے دماغ و اعصاب کے لیے محرک ہے بلکہ شدید ہے، جعلی اور اکال ہے، مولد بلغم و رطوبات ہے، دافع سوزش جگر و گدد ہے، قاطع اور مخرج صفرا ہے۔ قلب اور عجلات میں سکون پیدا کر کے جسم میں ذوق پیدا کرتا ہے۔ زیادہ مقدار میں جسم سن ہو جاتا ہے، شدید مدر بول ہے، مولد لعاب دہن ہے، یعنی تھوک کو پیدا کرتا ہے، دافع حرارت جسم ہے، دافع ورم جگر و تحال اور تہوج بدن وغیرہ ہے۔ فوائد دیکھ لیتے ہیں۔ چونکہ اعصاب و دماغ کے لیے محرک ہے، یعنی ہمارے دماغ کو اور نروس سسٹم کو ایکٹیو کرتا ہے، اس لیے جب ان میں سکون و بلغم کا غلبہ ہو تو ان میں تیزی پیدا کر کے بلغمی رطوبات کا اخراج کرتا ہے۔ جتنے بھی تر گرم مزاج کے ادویات ہوتے ہیں وہ بدن سے بلغم کو خارج کرتے ہیں، اسی لیے ہے نا زیادہ تر آگ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے بدن کے اندر سے بلغم کو خارج کرنے کے لیے۔ جگر و گدد میں تحلیل پیدا کر کے جگر و تحال اور گردوں اور گدد کی سوزش اور آرام کو یقینی دوا ہے۔ یعنی جگر و گدد میں جو تحلیل ہے پیدا کر کے جگر کو، اور اسی طرح تحال یعنی تلی کو، اور گردے اور گدد کی سوزش، اور وہاں پہ جو سوزش ہوتی ہے، جو جلن چبن ہوتی ہے، اور ورم یعنی سجن ہوتی ہے، ان تمام علامات کے لیے یقینی دوا ہے۔ اس کے علاوہ قلب و عجلات میں خشکی ہو، قلب سکڑ گیا ہو یا جسم دبلا ہو گیا ہے تو اس کے لیے کامیاب دوا ہے۔ یعنی ہمارا دل اور اسی طرح ہمارے مسلس، اس میں خشکی ہو، ڈرائنس ہو، اور دل ہے نا سکڑ گیا ہو، چھوٹا ہو گیا ہو تو، اور اسی طرح جسم ہے نا دبلا پتلا ہو گیا ہو، ایسے امراض کے لیے یہ کامیاب دوا ہے۔ اس کے استعمال سے بدن کے اندر رطوبات صالح پیدا ہو کر آدمی موٹا تازہ، اور اسی طرح دل ہے نا سوستھ ہو جاتا ہے، ہیلدی ہو جاتا ہے۔ جسم میں تیزابیت بڑھ گئی ہو یا خون میں دباؤ بڑھ گیا ہو، جسم میں تناؤ پیدا ہو گیا ہو، یا دوا فوری طور پر اپنا اثر دکھاتی ہے۔ یہ جو دوا ہے جسم کے اندر، جن لوگوں کے جسم کے اندر تیزابیت بڑھنے کی وجہ سے ٹینشنز اور اسی طرح تناؤ بڑھ گیا ہو بدن کے اندر، تو یہ دوا استعمال کرنے سے فوری اثر کرتی ہے بدن کے اندر۔ انہی اثرات کی وجہ سے سوزاک کا جو مرض ہوتا ہے مردوں کے اندر، جو پیشاب کی جگہ ہوتی ہے اس کے اندر تھوڑا پنسی ہو جاتا ہے، وہاں سے پیپ وغیرہ جانے لگتا ہے، تو اس مرض کے اندر اسی طرح بندش بول، جو پیشاب کا بند ہو جانا، اور جگر و گردوں کی پھتری کے لیے بے حد مفید دوا ہے۔ تو بندش بول یعنی پیشاب کا رک جانا، اور جگر اور گردوں میں پھتری یعنی پتھر ہو جانا، یعنی پتھر پڑ جانا، تو ایسے امراض کے لیے پھتری ٹوٹ کے ہے نا پیشاب کے ذریعے سے باہر آ جاتی ہے پھتری، تو ان میں بہت اچھی دوا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے نا بہت اچھی ہاضم ہے، اسی لیے معدے کو ہے نا بہت زیادہ طاقتور کرتی ہے۔ ہاضم ادویات میں اس کو استعمال کرتے ہیں، جو ٹھنڈا ہاضم ہوتا ہے ہمارا، اس میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ بندش نزلہ و زکام، خشک کھانسی و دمہ اور ذات الجنب کے لیے مفید ہے۔ زیادہ مقدار میں
مدر کے ساتھ مسہل بھی ہے اور نقرس کے لیے بھی بے حد مفید ہے۔ جو نزلہ بند ہو جاتا ہے، ناک بند ہو جاتی ہے، اسی طرح زکام ہے بند ہو جاتی ہے، کھانسی بھی ہے نا، خشک ڈرائنس ہوتی ہے، تکلیف سے جو کھانسی آتی ہے، اور اسی طرح تکلیف سے سانس لیتا ہے آدمی، تو ان سب امراض کے لیے بہت اچھی دوا ہے۔ زیادہ مقدار میں لینے سے پیشاب ہے نا خوب آنے لگتا ہے، اور موشن بھی ہے نا کھل کے آنے لگتا ہے۔ جو نقرس کی بیماری ہے، جو چھوٹے جوڑ ہے، انگلیوں کے جو جوڑ ہے، تو ان میں جو درد ہو تو اس کے لیے بھی ہے نا بہت اچھی دوا ہے۔ کھار کو زیادہ مقدار میں کھانے سے منہ اور حلق میں اور گرمی محسوس ہوتی ہے، حلق کی جھلی متورم ہو کے سرخ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ ہی معدہ و امعاء میں درد شروع ہو کر اسہال شروع ہو جاتے ہیں، بالکل ہیضہ کی کیفیت پیدا ہوتی ہے۔ تو زیادہ مقدار میں آپ کھا لیں گے تو حلق میں، اسی طرح حلق کی جو نلی ہے اس میں جلن پیدا ہو جاتی ہے، اسی طرح معدے کی نلی میں بھی جلن پیدا ہو جاتی ہے، ہیضہ یعنی کلرا کی جو سمٹمز ہے وہ بدن کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں، تو اس کو زیادہ مقدار میں نہیں کھانا چاہیے۔ بیرونی طور پر باہر سے جو مسے ہوتے ہیں، بدن کے اوپر کہیں بھی مسے ہو، اسی طرح بواسری مسے ہو، ان کے اوپر ہے نا اس کا تلا بنا کر، پیسٹ بنا کر لگانے سے بہت اچھا فائدہ دیتا ہے۔ اس کے علاوہ جو برس و بہک کی بیماری ہے اور خارش اور گنجپن کی جو بیماری ہے، ان میں بھی ہے نا اس کو ضماد بنا کر لگا سکتے ہیں۔ وہ جو برس ہوتا ہے اس کے اوپر، اور اسی طرح کالے دھبے ہوتے ہیں اس کے اوپر، اور اسی طرح گنجے پن کے اوپر، خارش جہاں کھجلی ہو رہی ہو وہاں بھی اس کو لگانے سے یہ تمام امراض نا آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جتنے بھی زہریلے زخم ہوتے ہیں تو ان کے اوپر بھی لگانے سے وہ زہر ہے نا وہاں سے ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کیونکہ یہ جعلی ہے، اس لیے آنکھوں کے جو امراض ہے اس کے اندر سرمے میں ملا کر لگانے سے آنکھوں کے جو سوزش اور اس کے امراض ہے وہ ہے نا ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے سجی خار کے فائدے۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔